ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل ہے اکتوبر کی 15 اور ربیع الثانی کے 11 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیفٹیننٹ گورنر یوٹی لداخ کے مشیر ڈاکٹر پون کوتوال نے روڈ سیفٹی ایکٹ کی سپریم کورٹ کمیٹی کی طرف سے پیش کی گئی سفارشات پر غور کرنے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی تاکہ سڑک حادثات کی وجوہات کا پتہ لگایا جا سکے. اس موقع پر رواں سال کے 24 اگست کو ایک سکول بس کو پیش آئے حادثے سے بھی آگاہ کیا جس میں 7 لوگ ہلاک اور 21 دیگر زخمی ہوئے تھے. میٹنگ کے دوران سپریم کورٹ کمیٹی برائے روڈ سیفٹی کی سفارشات پر تبادلہ خیال کیا گیا. مشیر نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ روڈ سیفٹی کمیٹی تشکیل دی جائے تاکہ یوٹی لداخ میں اس طرح کے حادثات دوبارہ رونما نہ ہوں. آپ کی ترقی کا نیا ذریعہ سنجیونی کالج آف نرسنگ اور پیرامیڈیکل سائنس میں آپ کا خوش آمدید. لداخ پیرامیڈیکل کونسل سے وابستہ سنجیونی کالج آپ کو پیش کرتا ہے بہترین تعلیم اور برائٹ مستقبل کا وعدہ. یہاں فراہم کی جاتی ہے مختلف کورسز جیسے کہ GNM, DMSD, میڈیکل اسسٹنٹ, FMPHW, MPHW. اس کے علاوہ آپ کو ملے گی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کارگل میں انٹرنشپ کی ٹریننگ کا شاندار موقع. کیا آپ بھی دیکھتے ہیں اپنا مستقبل کسی صحتی میدان میں؟ تو انتظار کس بات کا؟ پروویژنل ایڈمیشن کا آغاز ہو چکا ہے. رابطہ کرنے کے لیے کال کریں 7051804355 یا 9422598441. ہماری لوکیشن نیئر کونسل روڈ, زمستنگ, کارگل. سنجیونی کالج, آپ کے مستقبل کی نئی راہ. انہوں نے متعلقہ عہدیداروں کو مزید ہدایت دی کہ وہ شاہراہوں پر حادثات کے مقامات اور وجوہات کی نشاندہی کریں تاکہ اصلاح کے اقدامات شروع کیے جا سکیں. یوٹی لداخ میں سڑک حادثات سے نمٹنے کے لیے مشیر نے زور دیا کہ ڈرائیونگ سکولوں کو مناسب طریقے سے فعال کرنے اور ڈرائیونگ لائسنس کے مضبوط طریقہ کار کو اپنانے کی ضرورت پر زور دیا. میٹنگ میں پرنسپل سیکرٹری سنجور کھیروار, انتظامی سیکرٹری R&B مائیکل ڈیسوزا, ضلع مجسٹریٹ لیہ سنتوش سکا دیوے, ریجنل ٹرانسپورٹ آفیسر لیہ, ڈائریکٹر ہیلتھ سروس, ڈائریکٹر آف سکول ایجوکیشن یوٹی لداخ اور دیگر متعلقہ حکام موجود تھے. یونیورسٹی آف لداخ کے کمپیوٹر سائنس اور IT شعبے نے یونیورسٹی کیمپس کرگل میں نوجوانوں کو تکنیکی رجحانات کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہوئے علاقائی ضروریات کے مطابق ڈیجیٹل ایجاد سے متعلق مقابلے کا انعقاد کیا گیا جس میں وائس چانسلر یونیورسٹی آف لداخ پروفیسر SK مہتا بطور مہمان خصوصی کے علاوہ چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون, یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبران اور طلباء کی خاصی تعداد موجود تھے. بہتر سہولیات, روا پانی اور پارکنگ فیسلٹیز کے ساتھ کمرہ کرائے پر دستیاب. ایک سیٹ 2 کمرہ, 1 کچن اور اٹیچ باتھ روم پر مشتمل ہے. ضرورت مند افراد ان نمبرات پر رابطہ قائم کرے 8492096021 یا 9419218457. اس مقابلے کا مقصد لداخ کے نوجوانوں کو ابھرتی ہوئی ڈیجیٹل معیشت میں پھلنے پھولنے کے لیے ضروری مہارتوں سے آراستہ کرنا تھا. اس طرح کے واقعات ٹیم ورک, تنقیدی سوچ اور مسائل کو حل کرنے کی مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے اہم ہیں جو آج کی ٹیکنالوجی سے چلنے والی دنیا میں ضروری ہیں. لداخ کے مختلف حصوں سے 13 خواہش مند نوجوانوں نے حصہ لیا. مقابلے میں 3 بنیادی پیرامیٹرز کی بنیاد پر ان کو پرکھا گیا. اس مقابلے میں دمسنسانکو سے تعلق رکھنے والے محمد تقی کو ان کے غیر معمولی ایپ ڈیولپمنٹ اور کوڈنگ کی مہارت کے لیے پہلی پوزیشن سے نوازا گیا
اور انہیں 10,000 روپے کے نقد انعام اور اسناد دیا گیا، جبکہ امتیاز علی کو 5,000 روپے کا انعام اور اسناد سے نوازا گیا۔ اس موقع پر پروفیسر ایس کے مہتا وائس چانسلر نے اجتماع سے خطاب کیا اور ٹیکنالوجی پر مبنی ایونٹس کی اہمیت پر زور دیا جو لداخ میں سٹارٹ اپ اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دیتے ہیں۔ اپنے خطاب میں CEC ڈاکٹر محمد جعفر آخوند نے لداخ کے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے وسیع تر سماجی بھلائی کے لیے ایپس تیار کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ CEC نے پروفیسر ڈاکٹر ایس کے مہتا کی دور اندیش قیادت کو سراہا اور ڈاکٹر محبوب علی اور ان کی ٹیم کی اس کامیاب تقریب کے انعقاد پر سراہنا کی۔ آخوند نے کرگل کیمپس کے لیے 10 لاکھ روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا اور مستقبل میں LHDC کرگل کی جانب سے تعاون جاری رکھنے کا یقین دلایا۔ جموں میں مقیم کرگلی طلباء کے لیے موجود ہاسٹل فیس میں حد درجہ اضافے اور ہاسٹل عمارت کی خستہ حالی کو لے کر آل لداخ اسٹوڈنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر محمد حسنین نے آج سے بھوک ہڑتال پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں موصوف نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے طلباء کے مطالبات کو پورا نہ کرنے پر یہ اقدام اٹھانے پر مجبور ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ بھوک ہڑتال پر بیٹھے تو ہاسٹل کے وارڈن نے پولیس کے ذریعے ان کو احتجاج کرنے نہیں دیا گیا۔ یاد رہے جموں کے مختلف تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم کرگلی طلباء جموں میں قائم کردہ بوائز ہاسٹل اور گرل ہاسٹل میں فیس میں اضافے کرنے پر بچوں میں سخت تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس کے علاوہ بوائز ہاسٹل عمارت کی خستہ حالی اور تعمیر کے دوران ناقص میٹیریل کے استعمال کے سبب ہاسٹل میں بارش کے پانی داخل ہونے کی بھی شکایات منظر عام پر آتی رہی ہے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے مہاراشٹر اور جھارکھنڈ کے اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ انتخابات کا آغاز 13 نومبر سے ہوگا۔ جھارکھنڈ میں انتخابات 2 مرحلوں 13 نومبر اور 20 نومبر کو ہوں گے، جبکہ مہاراشٹر میں انتخابات 20 نومبر کو ایک ہی مرحلے میں منعقد ہوں گے۔ دونوں ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی 23 نومبر کو ہوگی۔ 2019 کے جھارکھنڈ انتخابات میں چیف منسٹر ہیمنت سورین کے جھارکھنڈ کی مکتی مورچہ جو کانگریس کی قیادت والی متحدہ ترقی پسند اتحاد UPA کا حصہ ہے نے 82 میں سے 47 نشستیں جیتی تھیں۔ دوسری جانب مہاراشٹر میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس وقت کے متحدہ شیو سینا نے 288 میں سے 161 اسمبلی نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی۔ تاہم شیو سینا کے پاور شیئرنگ کے تنازع پر اختلافات کی وجہ سے اتحاد ٹوٹ گیا اور اس نے نیشنلسٹ کانگریس پارٹی NCP اور کانگریس کے ساتھ مل کر حکومت بنائی۔ یہ حکومت 2023 میں اس وقت گر گئی جب شیو سینا کے ایکناتھ شندے اور NCP کے اجیت پوار کے بغاوت کے نتیجے میں ادھو ٹھاکرے کو مستعفی ہونا پڑا۔ یہ اسمبلی انتخابات 2024 کے آخری اہم ریاستی انتخابات ہیں اور بھارتیہ جنتا پارٹی جو اس وقت مہاراشٹر میں شیو سینا شنڈے گروپ اور NCP پوار گروپ کے ساتھ اقتدار میں ہے، سال کا اختتام ایک بڑی کامیابی کے ساتھ کرنا چاہتی ہے۔ اس سے پہلے BJP نے اڑیسہ اور ہریانہ کے انتخابات میں بھی تاریخی کامیابی حاصل کی تھی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے اعلیٰ کمانڈر شہید جنرل عباس نیلو فروشاں کے جلوس جنازہ میں صدر مملکت مسعود پزشکیان، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف، اعلیٰ سول اور عسکری حکام سمیت تہران کے دسیوں ہزار عوام نے شرکت کی۔ تہرانی عوام کے نظریں جب قدس فورس کے کمانڈر جنرل اسماعیل قانی پر پڑھی تو اس موقع پر انہوں نے حیدر حیدر اور اسرائیل مرد آباد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ اس موقع پر ایرانی پارلیمنٹ کے سربراہ محمد باقر قالیباف نے کہا کہ جنرل اسماعیل قانی کے بارے میں دشمن افواہیں پھیلانے میں مصروف ہیں، ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل قانی صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے فرائض کی انجام دہی میں مشغول ہیں۔ اس سے پہلے سپاہ پاسداران انقلاب
کے سربراہ کے مشیر جنرل ابراہیم جباری نے کہا کہ جنرل اسماعیل قانی کو رہبر انقلاب اسلامی تمغہ فتح کے اعزاز سے نوازیں گے۔ شہید جنرل عباس نیلوفراشاں کا جسد خاکی عراق کے مقدس شہروں کربلا، معلی اور نجف اشرف میں تشییع کے بعد ایران پہنچا ہے۔ تہران کے مہر آباد ایئرپورٹ پر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈروں اور دیگر اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے میت کا استقبال کیا۔ غاصب صہیونی حکومت کے حامی میڈیا نے صہیونی حکومت کے بیروت پر حملے میں القدس فورس کے سربراہ جنرل اسماعیل قانی کے پہلے زخمی ہونے، پھر گرفتار ہونے اور آخر میں ان سے تحقیقات ہونے کی متضاد خبریں پھیلائی تھیں جو آج دم توڑ گئی ہیں، اور ایک مرتبہ پھر غاصب صہیونی میڈیا کی خبروں کے من گڑت ہونے کی پردہ اڑ گیا ہے۔ یہ تب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔